الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْنَ اور پڑھتی رہو مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، من آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات، والحکمہ اور حکمت بھری باتیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان لطیفاً خبیرا وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات بے شک فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات اور ایمان لانے والے مومن مرد اور عورتیں، والقانتین والقانتات اور فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور ڈرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کی ہوئی ہے، واجرا عظیما اور بہت بڑا اجر بھی۔ سابقہ آیات میں جو جاہلیت کی کچھ ناپسندیدہ رواج و رسوم تھے، ان سے کہا کہ تطہیر کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچ جائیں، اور جاہلیت کے رسوم و رواج چھوڑ کے پاکیزہ اور بہترین کامل اور اکمل دین جو دنیا آخرت دونوں کی کامیابی کو لیے ہوئے ہے، اس کے اصول و ضوابط کو اپنا لیجئے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے وہاں یہ کہا گیا کہ جس طرح کچھ پیچھے چیزیں ذکر کی گئی تھی، اقیمنا الصلاۃ آتینا الزکاۃ اطیعنا اللہ ورسولہ، اصول لے لیں، اور آگے فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیاتِ اللہ اپنے گھروں کے اندر اللہ کی آیات کی تلاوت کیا کرو، یعنی قرآن پاک کی تلاوت، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھنا پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ بسا اوقات ان کو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا ہوتا تھا، لیکن سورت واقعہ ان کو زبانی یاد ہوتی تھی، سورت یاسین ان کو زبانی یاد ہوتی تھی، وہ کام کرتے اس طرح ان آیات کی تلاوت کرتی رہتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بڑی خیر و برکت تھی، گھروں میں صبح صبح ٹھیک ہے بڑی مائیاں ہوا کرتی تھیں کہ وہ ان نے تلاوت کرنی، اور بچوں کو بھی، سارے بچے جناب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے، بڑا ایک بابرکت ماحول تھا۔ اور آج کل جب ٹی وی کے ساتھ جڑے ہیں تو اس ماحول کو اس طرح بھی بدل دیا گیا ہے کہ صبح صبح کچھ وہ اچھے پروگرام بھی آ جاتے ہیں جس میں اچھے بھی مل جاتے ہیں، پھر وہ جہاں اچھے سننے جاتے ہیں سارے اچھے تو نہیں سنتے، ٹھیک ہے؟ ساتھ میں کچھ اور بھی ہو جاتا ہے، یعنی جو صبح کی خیر و برکت تھی وہ دور ہو گئی۔ اور دوسری بات، مصحف سے دیکھ کے پڑھنا، مصحف کہتے ہیں یہ کتاب، ان الفاظ ان چیزوں کو دیکھ کے پڑھنا، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر موبائل سے بھی آپ کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو وہ لذت نہیں ہوگی جو اس مصحف کے اندر ہے۔ اس مصحف کی تکریم ہے، اس ورقے کو آپ نیچے نہیں پھینک سکتے، اس ورقے کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ اگر موبائل میں بھی ہو تو موبائل کی وہ تکریم نہیں ہے، وہ ایک سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کے ذریعے وہ فوائد بھی حاصل نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنا، اور خصوصاً گھروں میں عورتوں کے لیے یہ کہا گیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے، تطہیر کے لیے، دلی پاکیزگی کے لیے بھی، اور دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے بھی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ والحکمہ، حکمت اور دانائی۔ پیغمبر کے گھروں میں حکمت اور دانائی کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حکیم اور بڑا دانا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، پہلے ہوتا ہے بڑے لوگوں کی باتوں کو نا اب بھی وہ اقوال زیریں وغیرہ کی صورت میں کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں، اور تو وڈیا نہیں ویسے ہی نفی ہو گئی ہے نا، بڑے تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، ہر بندہ اپنے منہ سے رہے، جو جس کے جی میں آئے وہ کرے۔ اب یہاں بڑے چھوٹے کیا، اب تو دین کو کوئی لوگ حیثیت نہیں دیتے تو اس کو کیا دیں گے؟ لیکن بہرحال حکمت اور دانائی اس کا ایک وہ کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور اس طرح باقی جو حکمت و دانائی کی باتیں ہیں زندگی بسر کرنے کے لیے بڑوں سے رہنمائی لینا، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ اور دوسری بات
یہاں خاص طور پہ محدثین و مفسرین نے جو چیز مراد لی ہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں، یعنی دونوں چیزوں کی تلاوت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حدیثاں بعض لکھی گئی ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات ہی پڑھی تھی نا، باقی تو کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا تھا۔ کیسے احمق اور کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں قرآن تھا لیکن عمل کا آپ نے طریقہ نہیں بتایا، کیسے کرنا ہے، جی میں مرضی تھوڑا دل آندہ کتنی رکھو ہے، یہ کیسی احمقانہ اور جاہلانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات آئی ہیں، آپ نے عمل بھی کر کے دکھایا، آپ نے جہاں کو کنفیوژن تھی صحابہ نے پوچھا بھی ہے اور آپ نے کر کے بھی بتایا۔ صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جس طرح کے پیچھے کہا گیا، دیکھیں کہ کتنے معاملات ہیں جو گھریلو تھے، صحابہ کرام صحابیات آ کے سوال کرتی تھی کن سے، امہات المؤمنین سے، دین آپ نے سکھایا ہے نا، تو اس سے خاص مراد وہ حدیث ہے، اور حدیث کی بھی تلاوت ہوتی تھی اور اسی طرح قرآن پاک کی بھی تلاوت ہوتی تھی، حدیث کو بھی لکھا جاتا تھا اور قرآن پاک کو بھی لکھا جاتا تھا۔ حدیث کو پڑھنا بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور قرآن کو پڑھنا بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اب آسانی سے یہ ہے کہ جہاں سیدھا سیدھا قرآن کا انکار نہیں ہو سکتا، سیدھا سیدھا کہو گے تو جڑا نارمل سا آدمی ہے نا وہ بھی کہے گا کہ یار تو کتنا ظالم اور جاہل ہے، میں تجھے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، تو قرآن کو نہیں مانتا۔ تو بڑی آسانی کے ساتھ دیکھیں نا شیطان کہاں سے یہ معاملہ شروع کرتا ہے، حدیث کا انکار کر دو تو قرآن پہ عمل کیسے کریں گے، عمل کیسے کریں گے، نماز ہے، روزہ ہے، دیگر سارے معاملات ہیں، کہاں سے یہ قرآن پاک میں اس کی ڈیٹیل تو نہیں ہے نا، تفصیل کس میں آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ ہے اسوۃ حسنہ کیوں کہا گیا، وہ یہی ہے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بھی۔ تو آگے فرمایا ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کے لیے جن ازواج کا انتخاب کیا ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے کیا ہے کہ پاکیزہ دل، پاکیزہ نفس اور طہارت میں جو اکمل تھے اس وقت، ان کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسے سمجھے کہ زوجیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، اور یہ ایسی زوجیت ہے جو دنیا میں بھی برقرار ہے اور جنت میں بھی، آخرت میں بھی کیا ہوگی، برقرار رہے گی۔ لیکن کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ جو آج جناب ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ کان لطیفا خبیرا، ایک ایک معاملے کو اللہ تعالیٰ باریک بینی سے دیکھ رہا ہے تمہارے خاص طور پہ، ٹھیک ہے۔ تو ان المسلمین، آگے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ ہم جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تھیں کہ جہاں بھی قرآن پاک میں ذکر ہوا مردوں کا ذکر ہوا ہے، عورتوں کا تو ذکر ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ یہ اغلبیت کے لیے ہے نا، اغلبیت کے، جب مردوں کا ذکر ہوگا تو اس میں ساری کی ساری عورتیں وہ شامل تو ہوں گی نا، سارے کے سارے آ جائیں گے، باقی جو مخصوص معاملات ہوتے ہیں اس میں عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن فرمایا اکثر طور پہ جہاں مردوں کا ہی ذکر کیا گیا عورتوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، جس طرح بہت سارے معاملات میں آپ دیکھ لیں گے تو مردوں کو بھی، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، اور عربی کا یہ اصول بھی ہے کہ جو اغلبیت جس چیز میں ہوتی ہے نا اس کو نام لے لیا جاتا، باقی اس کے جو ماتحت افراد ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ آیات اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد خاص طور پہ، جس طرح سورہ آل عمران کے کچھ آخر میں ہے اور یہاں ہے، یہ آیت بھی ہے، اللہ نے پھر خاص طور پہ یہ آیت نازل کی جس میں مردوں کا بھی ذکر ہے اور ساتھ میں خاص عورتوں کا بھی نام لے کے ذکر کیا گیا۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، مسلمان کون ہے؟ جو مان لیتا ہے کہ میرا رب اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، یہ ایک عہد ہے، اس عہد کو پورا کرنا وہ ایمان ہے، وہ پورا کرتا ہے نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس کی پھر جزا و سزا جو بھی ہے، یعنی اس کے مطابق چلنا وہ ایمان ہے، اور اس عہد کا زبان سے اقرار کر دینا یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اس لیے جس شخص نے زبان سے اقرار کر دیا، دل کے بھید ہم نہیں جانتے، اس کا معاملہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے اور وہی جانے، لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہر جو مسلمان ہے وہ مومن نہیں ہوتا، لیکن ہر مومن جو ہے وہ مسلمان تو ہے ہی ہے۔ تو فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں دونوں، اور قرآن پاک میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جنت کا اور جو اچھائیوں کا وعدہ کیا ہے اور بہترین اجر کا وعدہ کیا وہ مومنوں کے ساتھ کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں۔ ہر مسلمان جنت میں ہو سکتا ہے، ابدی طور پہ بھی نہ جائے، جو شرک کرے گا وہ کبھی نہیں جا سکتا، کلمہ گو مشرک۔ اسی طرح جس نے اگر کوئی گناہ غلطیاں کی تو جس طرح حدیث میں کثرت کے ساتھ آتا ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ لیکن یہ چیزیں ساری ہوں گی ہر مسلمان کے لیے، اس لیے مومن بننا ہے، مومن ایمان کی طرف آنا۔ ایمان کیا ہے؟ اس جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا، اس کی پوری کوشش کرنا۔ والقانتین والقانتات، دوبارہ یعنی ان تینوں چیزوں کا تعلق آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو بار بار ذکر کرنے کا مطلب کیا؟ اطاعت، فرمانبرداری، جس طرح 3-4 ورڈ ہوتے ہیں نا، لفظ ہوتے ہیں تو بندہ اس کو ذکر کر دیتا ہے، اسی طرح جو اتنے فرمانبرداری کے معاملے میں لفظ تھے ان سب کو اکٹھا کر دیا، ذکر کر دیا کہ ہر معاملے میں تم نے یہ فرمانبرداری کرنی ہے۔ والصادقین والصادقات، سچ بولنا، یہ کتنی بڑی خوبی ہے
ٹھیک ہے. اور جھوٹ بولنا اس کو نفاق کی علامتوں میں سے اور معاملات کے بگاڑ کا سبب قرار دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایسے لوگوں کے اوپر پھٹکار کی ہے، ان کو اپنی رحمت سے دور کیا کہ جو جھوٹ کو پسند کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب جھوٹ بولتا رہتا ہے نا، بولنے کی عادت بن جاتی ہے، پھر اس کو سچ میں تسکین ہی نہیں ہوتی، وہ جھوٹ بول کے ہی سمجھتا ہے کہ میری کامیابی ہو سکتی ہے. تو حتی یکتب عند اللہ کذابا، وہ اللہ کے ہاں جھوٹوں کا سردار لکھ دیا جاتا ہے، وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح سچ بولنے کی بندہ عادت ڈالتا ہے، کوئی پریشانی تو ہوتی ہے تھوڑی بہت ہی اس میں، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا، سچ اس کی رگو جان میں رچ بس جائے گا، اور پھر یہ سچ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ کو چھوڑ دو یہ تمہیں جہنم کے اندر لے جائے گا، اور سچ کو لازم پکڑو یہ سچ تمہیں سے نیکی کروائے گا، اور یہ نیکی تمہیں جنت کے اندر لے کے جائے گی. اس لیے سچ بولنے کی عادت. والصادقات، اس طرح خاص عورتوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ سچ بولنا، غیبت، چگلی، سنی سنائی بات ادھر سے ادھر اس کو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. والصابرین والصابرات، صبر کرنا یہ کتنا بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ ان کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی بڑی اہمیت ذکر کی ہے. اس لیے صبر کرنا مردوں کے لیے، یعنی صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، خشوع کسے کہتے ہیں؟ وہ ڈر جس میں عاجزی اور محبت ہوتی ہے. وہ ایک ہے خوف، خوف کے اندر وہ محبت شاید نہیں ہوتی جو خشوع کے اندر پائی جاتی. اس لیے نماز کے لیے جو ذکر کیا نا مومنوں کا، ہم پیچھے 18ویں پارے میں پڑھے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں اس کی محبت کا ایک ہے، یقین بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کی جو ہے وہ محبت اور مودت اور اس کی لقاء کے شوق کے اندر، جنت کے شوق کے اندر ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. یعنی اس کو، یعنی یہ خشوع کرنے والے، خشوع و خضوع رکھنے والے اپنے اندر یعنی اپنے معاملات میں پیدا کرنے والے مرد اور عورتیں. والمتصدقین، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. صدقے کی اہمیت کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، یہ کتنی یعنی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا ہے، انسان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو اور تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، اور اللہ کے غضب کو جو ہے وہ دھونے والا ہے، اللہ کی رحمت کے قریب کرنے والا ہے. اسی طرح فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. آگے رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بار بار نصیب فرمائے. تو ابھی سے انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے رکھنے ہیں یہ معاملات، یہ ذہن یہ شروع سے ہونا چاہیے. والحافظین فروجہم والحافظات، اسی طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، زبان کی اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، جنت کی ضمانت لے لو، جنت کی ضمانت. ٹھیک ہے. اور بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ہے ایک تندور ہے اور تندور میں کچھ لوگ جل رہے ہیں اور وہ بے لباس ہیں. میں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. بدکار لوگ ہیں کہ جو اس جہنم میں جل رہے ہیں اور سڑ رہے ہیں. اور آج کل کے جدید دور میں یہ بتایا جاتا ہے یہ ہر کسی کا پرسنل میٹر ہے، اس بارے میں نہیں. جب امت جناب اسلامی قانون ہوگا نا تو یہ پرسنل میٹر نہیں ہے. جب اس کو پہنچ جائے گا معاملہ، یعنی وہ عام ہو جائے گا، تو پھر اس کے اوپر قاضی کو بھی یہ اختیار شریعت نے نہیں دیا کہ وہ معاف کر سکتا، اس کی سزا ہوگی ہوگی ہر صورت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس معاشرے کو فرمایا تھا اس عورت کے بارے میں جس سے یہ خطا ہو گئی. تو جب اس کو سزا دی گئی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اس کا خون چھینٹے مجھ پہ پڑ گئے، اور یہ تو یعنی تھوڑی سی کراہت محسوس فرمایا. اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینے کے لوگوں کے اوپر ڈال دی جائے تو اللہ اس کی توبہ کی وجہ سے سارے مدینے والوں کو معاف کر دے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بادشاہ ٹیکس خور بادشاہ اللہ کو بڑا ناپسندیدہ اور بڑا برا لگتا ہے، لیکن اگر اس کی توبہ اس کے اوپر بھی ڈال دی جائے نا تو اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دیں. سمجھے؟ تو یعنی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس معاملے کو بہت نارمل لیا جا رہا ہے، اور اس کی جو بنیادیں تھی وہ ساری کی ساری ہلا کے رکھ دی گئی ہیں. گھروں میں رہنا، ٹھہرنا، ٹھیک ہے، بلا ضرورت باہر نکلنا، ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا گیا. تبرج الجاہلیہ، زیب و زینت کا اظہار، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. اور اسی طرح دین سے دوری، وذکرنا ما یتلی، تلاوت کرنا، احادیث کا مطالعہ کرنا، ان چیزوں کے نیکی بدی کا پتہ چلے، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. لیکن پھر ناکامی ہوگی. وذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر تو سنن ترمذی کی حدیث اس بارے میں سن لیں. باقی ذکر کی فضیلت میں آپ جانتے ہیں، تو یہاں پہ یہ بات میں عرض کر دوں کہ خاص طور پہ ہمیں جو خاص موقع کی دعائیں ہیں وہ یاد ہونی چاہیے لازمی طور پہ. اسی طرح صبح شام کے اذکار ہیں ان کو لازمی کریں اپنے اوپر. باقی جو فرصت کا وقت ہو اس کے اندر ذکر اذکار کریں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور جمدان پہاڑ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میں چلتے رہو یہ جمدان ہے، اور ساتھ میں وہی بھی آگے اور سارا معاملہ دکھایا. اور میں سبق المفردون، مفردون آگے نکل گئے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفرد کون ہے؟ شاید جو اکیلا جا کے ہو کے جا رہا ہے وہ آگے نکل جائے گا. فرمایا نہیں، سبق المفردون وہ ہے الذاکرون اللہ کثیرا، جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں نا، وہ ان سب سے کیا ہو گئے؟ آگے نکلے ہر معاملے کے اندر. اور ذکر کے اندر سب سے پہلی چیز
پہلے دن ہی حلاوت محسوس نہیں ہوگی. یہ چیز ذہن میں رکھ لیں. بہت سارے لوگ فضائل سنتے ہیں تو وہ شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں پہلے دن سانوں تو کچھ نہیں محسوس ہوا, وہ چھوڑ دیتے ہیں. پہلے دن وہ ذکر ہوگا. ذکر کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے وہ بولا جائے گا, زبان سے بولا جائے گا. پھر جب کرتے جائیں گے یہ حلق سے نیچے اترنے کی کوشش کرے گا. پھر یہ دل میں پہنچے گا. جب دل میں پہنچے گا نا پھر شوق کے ساتھ نکلے گا. جب شوق کے ساتھ یہ نکل رہا ہوگا نا, پھر اس محبت کے ساتھ جب نکل رہا ہوگا, پھر بندہ اس سے نصیحت پکڑے گا, اس پہ غور کرے گا. جب وہ غور کرے گا پھر انہی آیات کو جس کو وہ سن کے ایک کانوں سے نکال دیتا تھا, انہی آیات کو سن کے بسا اوقات اس کی چیخیں نکل جائیں گی. انہی آیات کو, انہی منظر کو, انہی چیزوں کو دیکھ کے بڑی لذت اور بڑی طمانینت اس کو محسوس ہوگی. لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ یہ پریکٹس پہلے دن تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی نا. اس لیے پہلے اس ذکر کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. پہلے اس کا ذکر ہے, ذکر کے بعد یہ ذکر نصیحت بن جاتا ہے, پھر اس کے بعد یہ تذکرہ بن جاتا ہے. تذکرہ یعنی جس سے بندہ پھر عبرت پکڑتا ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں سے. تو یہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنے والے مرد اور عورتیں, اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے بہت بڑی مغفرت تیار کر رکھی ہے اور بہت بڑا اجر عظیم ان لوگوں کے لیے تیار رکھا ہے. یعنی سارے معاملہ دیکھیں, آپ مسلمان ہونا نا کتنا بڑا پاپی ہے, لیکن اس کا آغاز ذکر سے ہوتا ہے. ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ سنا ہوا ہے نا. لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو سارے گناہ اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ دھل جاتے ہیں. تو اس ذکر سے ہی آغاز ہوتا ہے خیر کا, اور جتنا یہ بڑھتا جائے گا اتنی خیر بڑھتی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں یہ جو بہترین خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو یہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کوتاہیاں ہیں اللہ ہمیں دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صدق اللہ العظیم.